أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جب نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کو جاری کرنا تھا. پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوت کے بعد ملوکیت اور جبر و ستم کے ادوار آئے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے. گو ایسے وقت میں مساجد، قرآن اور علماء کا وجود ظاہری رنگ میں تو قائم رہے گا مگر حقیقت اسلام دلوں سے مفقود ہوگی. گویا ایمان ثریا پر چلا جائے گا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہے گا اور وہ دنیا داری اور مختلف بدعتوں میں ملوث ہو جائیں گے. یہ تمام باتیں آج ہم لفظ بلفظ پوری ہوتی دیکھ رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کا حل صرف اور صرف ایک ہی نسخہ بیان فرمایا، اور جب تک اس نسخے پر عمل نہیں کیا جائے گا مسلمان کبھی بھی ان مسائل کا نہ حل کر سکے ہیں اور نہ آئندہ کر سکیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلامی کے نتیجے میں امتی نبوت کے مقام پر فائز کیا جائے گا. وہ مسیح بھی کہلائے گا تا عیسائیوں پر دین اسلام غالب کرے اور انہیں حقیقی توحید سکھائے، اور وہ مہدی بھی کہلائے گا تا خدا کی دی ہوئی ہدایت سے امت مسلمہ کو راہ راست پر لائے، اور وہی امام الزمان ہوگا اور اسی کی بیان فرمودہ تعلیم حقیقی قرآنی تعلیم ہوگی کیونکہ وہ حکم و عدل کے مقام پر فائز کیا جائے گا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا فنا ہوگا کہ اس کے اخلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اخلاق ہوں گے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ثانی ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی کہ یہ مت خیال کرنا کہ اس موعود امام کو قبول کرنا ضروری نہیں، بلکہ ہر قسم کی مشکل بھی برداشت کرنی ہو تو پھر بھی اس کے پاس جانا، اس کی بیعت کرنا اور اس سے وابستہ رہنا، کیونکہ امام وقت کی موجودگی کے باوجود اس کی بیعت نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاہلیت کی موت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلسہ سالانہ ہالینڈ کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ وہ جو ہمیں پہلے کیونکہ انسرٹن سی سچویشن تھی کہ ہم جلسہ کہاں کریں، کیونکہ یہاں بیت النور میں کچھ رینوویشن کا کام بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ایک خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسم نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیا ہے. اس لیے جو بھی دوست ملا ہے اس نے ہر ایک نے بڑی تعریف کی ہے ابھی تک الحمدللہ کہ جلسے کا ماحول بنا ہے، خاص طور پر ٹینٹ میں. اور
माशाल्लाह, क्योंकि जलसे पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुआओं के मुस्तहिक़ तो हम तब भी बनते हैं अगर कुछ जलसे में जो तकरीरें हुई हैं उनमें से सुने और उन पर कुछ अमल करने की भी कोशिश करें। बहरहाल इस लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि अनसर्टन सिचुएशन के बावजूद अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामात भी हर लिहाज से अच्छे रहे हैं। गो के बाद छोटी छोटी चीज़ें बाज़ होती हैं, वो उसमें बेहतरी की हर वक्त गुंजाइश होती है, लेकिन जनरली अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसे में अभी तक हर एक ने खुशनुदी का इज़हार किया है कि जलसा हर लिहाज से अच्छा जा रहा है। आज माशाल्लाह इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आखिरी सेशन रह गया, अल्लाह करे वो भी अपनी कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर हो। जज़ाकल्लाह। या अल्लाह ताला के फजल से इस साल जलसा इस लिहाज से मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ जो माहौल है वो जलसे का लग रहा है। हाल की निस्बत यहाँ ज़्यादा यानी करीब हैं लोग एक दूसरे के, और जलसा गाह भी इधर ही है, खाने का इंतज़ाम भी, तो ये सारा माहौल जो है मुझे ज़्यादा यानी पिछले सालों की निस्बत इस साल जो माहौल है जलसे का बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि जलसा गाह बड़ा खूबसूरत है, और डाइनिंग हॉल जो है वो भी इस तरह इस दफ़ा ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर अंदाज में बड़ा है और खुला है। जलसा सालाना हॉलैंड 2016 के मतलब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा हमें यहाँ एक मजहबी त्यौहार की वजह से जो करीबी हॉल है वो अवेलेबल नहीं था, और फिर ये फ़ैसला किया गया कि इन्हीं तारीख़ों में जिनमें हम हमेशा करते हैं जलसा सालाना किया जाए। उसके लिए हमें कौंसल से इजाज़त की ज़रूरत थी, और ये एक बहुत बड़ा मरहला था क्योंकि हमसाए बहरहाल यहाँ ज़्यादा रश से थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ताला के फ़ज़ल और रहम के साथ ये नहायत हुस्न इत्तफ़ाक़ है, खुदा ताला का फ़ज़ल है कि जब कौंसल में हम गए हैं, गो के तमाम हमसाए बल्कि अपना वकील भी साथ लाए हुए थे कि ताकि कानूनी पहलुओं को किया जा सके। और यहाँ का जो मेयर था वो इस मीटिंग की अहमियत के वजह से ख़ुद उसने कहा था कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ इस मीटिंग में। गो के हमसायों ने काफ़ी शिकायत भी की, और लेकिन जो हमारा मेयर है उसने कहा कि ये जगह जो है इसी मकसद के लिए ख़रीदी गई थी और ये इनका कानूनी हक़ बनता है, इसलिए अगर ये अपनी एप्लीकेशन इजाज़त के लिए देंगे तो हम कानून के मुताबिक अगर हुई तो इनको हम इजाज़त देंगे। अगर हमसायों को इस सिलसिले में कोई एतराज़ है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल लेकिन वहीं पे खुदा ताला ने ऐसा करम किया कि हमसायों ने भी अपना रवैया जिसको कहते हैं अचानक ऐसा बदला है, और उसके बाद भी जब पता चला है बाद के दिनों में कि उन्होंने अपने रवैये में एक वाज़ेह तब्दीली उनके आ गई, और खुदा ताला के फ़ज़ल से हमें जो कौंसल की तरफ से है इजाज़त भी मिल गई जिस तरह से हम चाहते थे। और इसी तरह एक बहुत प्यारा वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 दिरहम बतौर तोहफ़े को मिले, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिरहम का कुर्ता ख़रीदा, और एक अंसारी ने वो कुर्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की कि या रसूलल्लाह ये कुर्ता मुझे दे दिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ता वो अंसारी साहब को दे दिया, और 4 दिरहम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और कुर्ता ख़रीदा, और 2 दिरहम बाकी बच गए। आप दूसरा कुर्ता ख़रीद के बाज़ार में जा रहे थे तो आगे से एक मुलाजमा किसी की लौंडी वो रो रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अल्लाह की बंदी तुम क्यों रो रही है? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे मालिक ने 2 दिरहम मुझे दिए थे कि बाज़ार से कोई चीज़ ले आओ, वो 2 दिरहम मेरे गुम गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना रो, तो ये दो दिरहम ले लो और जो मालिक ने तुझे कहा है वो ख़रीद लो, तो वापस घर चली जाओ। उसने वो फिर रोना शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब क्या मसला, आप क्यों रो रही हो? तो वो औरत कहने लगी कि या रसूलल्लाह मुझे तो इतनी देर हो गई है, ये सामान लेके मैं घर गई तो मुझे तो फिर मार पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा अपना सामान ख़रीदो, मैं तेरे साथ चलता हूँ और तेरी मैं सिफारिश करके आता हूँ कि इस मुलाजमा को तूने कुछ नहीं कहना। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अपना जो भी ख़रीदना था ख़रीदा, उस मुलाजमा के साथ उसके मालिक के घर गए, और आपने जाके उस मालिक को कहा कि अपनी मुलाजमा को तूने कुछ नहीं कहना, इस तरह ये इसके साथ हुआ है तो इसको कुछ नहीं कहना। और वो मालिक जो मुलाजमा का था वो कहता है कि इस मुलाजमा के तफ़ैल खुदा का रसूल मेरे घर तक आए, इस मुलाजमा को मैं आज से आज़ाद करता हूँ। रवायत में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उसके फ़ेल पर इतने खुश हुए, और आपने बार बार इस बात का जिक्र किया
کہ یا اللہ آج 10 درہم میرے اتنے قیمتی ہو گئے کہ اتنے 2 کرتے بھی خرید لیے اور ایک ملازمہ بھی، ایک لونڈی بھی آزاد ہو گئی. تو یہ ایک آپ کے اندر کی ایک خوشی تھی. ان روایات کو جب پڑھیں دل اشش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تبسم، کس طرح اپنی وہ خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک روحانی کیفیت ہے جو کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. مجھے اس جلسہ میں خاص کر کے جو نظم تھیں وہ بہت اچھی لگیں، اور جو سپیچز تھیں وہ ایک آپ کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور یہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. الحمدللہ پہلی دفعہ میں اس جلسے میں آیا ہوں، تو مجھے شعبہ ملا ہے خدمت خلق کا، معاون ہوں، اور الحمدللہ بہت مزہ آیا. روحانی سلسلہ دیکھنے کو ملا. صبح تہجد کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد نماز فجر، اور اسی طرح روحانی سلسلہ رات گئے تک، عشاء کی نماز تک چلتا رہتا ہے. کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور بہت اچھا ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں موقع ملا ہے پہلی دفعہ، اور ایک قسم کی میں سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں جلسہ اٹینڈ کر رہا ہوں. کہ جتنے بھی مومنین کے فضائل ہیں، روایت صالحہ ان کو ملتی ہے، اچھی خوابیں آتی ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں، بہت سے عظیم نشانات ان کی زندگی میں ظاہر. میں اہمیوں کی بات کر رہا ہوں. ان کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا ہے. آپ کے ذل اور بروز کا مقام پھر حضرت مسیح موعود صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور ان کے بعد ہمارے جو خلفاء ہیں، جس قدر کسی احمدی کا تعلق خلیفہ وقت سے استوار ہوتا ہے جتنا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے. اس دفعہ جو ہے ہمارے ایمز کارڈ کے اندر مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ہماری جو تجنید میں کافی اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں مجھے 1 بائی 1 سارے لوگوں کو اپڈیٹ کرنا پڑا. باقی اس حساب سے دیکھا جائے تو جلسہ کافی کامیاب جا رہا ہے، اچھا جا رہا ہے. وہ جو کارڈ جو میں بناتا ہوں وہ انٹرنیشنلی جو ہیں وہ چلتے ہیں، لنڈن کے جلسے میں بھی، جرمنی کے جلسے میں بھی، اور ہالینڈ کے جلسے میں بھی. اور جو اس طرح ہمارا آگے سسٹم انٹرنیشنل جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کارڈ جو ہیں یہ ساری دنیا میں آئی ڈی کے طور پہ مانے جائیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا مین کچن ہے، اور یہ تقریباً جمعرات سے اور تقریباً بدھ جمعرات سے یہ یعنی کام ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا اور بہت اچھا کام کیا ہے. سب نے کیا کہتے ہیں کہ ٹیم ورک میں کام کیا ہے، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی. اور جتنے بھی مہمان آتے تھے، جب بھی آتے تھے، اور اللہ کے فضل سے سب کچھ ان کو ملتا تھا، جو بھی کہتے تھے سب کچھ ان کو ملتا تھا. تو کسی قسم کا، اور اللہ کے فضل سے آج آخری دن ہے، اللہ کے فضل سے بڑے اچھے طریقے سے جلسہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا ہے. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے یہ ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہماری ٹیم ہے ادھر، کچھ لڑکے جو باہر ہیں وہ بھی چلو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، بہت اچھا کام کیا انہوں نے. اس میں ہماری کوشش رہی ہے کہ پچھلے سالوں سے ہم بہت زیادہ محنت کریں، اور الحمدللہ کافی اچھا جلسہ اور کافی اچھا رسپانس ملا ہے ہمیں جلسہ گاہ میں آنے والے مہمانوں سے. اور اس دفعہ ہم نے اپنی پوری کوشش کیا کافی اچھا سامان رکھیں، اور لوگوں کو کافی اس میں مزیدار چیزیں بھی لائیں، جیسا اس میں ہماری ہمیشہ کی طرح ہوتی ہے کہ کلفیاں ہماری ماشاءاللہ کافی مختلف ذائقوں میں ملتی ہیں. اور اس دفعہ ہم نے گروسری کا تھوڑا سا سامان رکھا ہے جس میں چاول ہیں، آٹا ہے، اور پکوڑے، سموسے اور جلیبی کا بھی کافی انتظام تھا. تو کافی اچھا رسپانس ملا ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایئر سے اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر دیکھا جائے تو جلسہ ہالینڈ ہر لحاظ سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص فضل کیا ہے. موسم بہت اچھا ہے، تینوں دن بہت ہی اچھا موسم رہا ہے، 25-26 ٹمپریچر، اور لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ موسم کا اچھا ہونا جو ہے یہ بھی بڑی اس میں ایک بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے جو انتظامیہ ہے، پارکنگ کا انتظام لے لیں یا MTA والے لے لیں، یا کھانے کا بہت مزیدار کھانے کھلا رہے ہیں.
تو مطلب جتنے بھی انتظامات ہیں جب افسر جلسہ سالانہ، افسر جلسہ گاہ اور دوسری جو مطلب تنظیمیں جو بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں خدام کی اور جماعت کی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی طرح جلسہ کا جو ہے وہ اب تک ہوا ہے اور انتظامات بہت ہی اچھے ہیں. مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلسہ جو ہے ہماری محبتیں، پیار آپس میں جو ہے جماعت کا سب سے بڑا یہی ہوتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو جلسے میں آنے کے جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھیں اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے ملیں اور بھائی چارہ اور رواداری اور یہ ساری جو باتیں اور جو مسیح علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں جلسہ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور کی دعاؤں کے ہم وارث بنیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی جو ساری پیاری جماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپس میں پیار محبت اور اخوت کے جذبے میں وہ رہیں اور یہ جلسہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کا حصہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر لحاظ سے کامیاب کرے. جزاکم اللہ حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.